بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سیاسی جوڑ توڑ اپنے عروج پہ ہے اور پارٹیاں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہی ہیں۔ پیپل پارٹی اور نون لیگ بہت جلدی میں تھیں، لیکن پیپل پارٹی کی سپریم کونسل نے بڑے دانشمندانہ فیصلے کیے اور کہا کہ ان کے بہت سارے پنجاب کے ارکان نے یہ کہہ کر کہ ہمیں نون لیگ سے اتحاد نقصان کرے گا، نون لیگ سے اتحاد نہیں کرنا چاہیے، نون لیگ کو ووٹ نہیں ملا۔ کچھ آوازیں یہ بھی آئیں کہ جس جماعت کو ووٹ ملا اس جماعت کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ آج جو فائنل ڈیسیشن ان کا بلاول بھٹو صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم پیپل پارٹی کے نون لیگ کے ساتھ اقتدار میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تعاون کریں گے، ووٹ دیں گے، اور ساتھ ہی اس خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ صدر آصف زرداری کا حق ہے کہ وہ ملک کے صدر ہوں۔ اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ کیا معاملہ طے ہوئے۔ نون لیگ کے اندر پھڈے بازی چل رہی ہے کہ بڑے میاں صاحب ہوں گے یا چھوٹے میاں صاحب ہوں گے۔ چھوٹے میاں صاحب نے اپنا کام پکا کیا ہوا ہے، بڑے میاں صاحب خطرے میں نظر آ رہے ہیں۔ دو چار اہم واقعات پاکستان میں رونما ہوئے ہیں جو بہت غیر متوقع۔ پیر صاحب پگارا نے یہ کہہ کر 2 سیٹیں بھی واپس کر دی ہیں کہ مجھے 15 دن پہلے کہا گیا تھا کہ اگر آپ زرداری کے ساتھ مل جائیں تو آپ کو سیٹیں مل جائیں گی، وگرنہ آپ کے آگے ہم نے جی ڈی اے پہ 0 لگا دیا ہے، اور ایم کیو ایم پہ 15 سیٹیں اور 15 سے بھی زیادہ 17 دے دی گئی ہیں۔ پیر پگاڑا صاحب نے بڑے احتجاج کا اعلان کیا ہے جمعے والے دن حیدرآباد بائی پاس پر۔ پیر صاحب پگاڑا پاکستان کی ایک معروف سیاسی گدی ہے اور ہمیشہ سندھ کی سیاست میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ الیکشن پہ انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور انہوں نے کہا یہ آر او کا کام نہیں، آر او یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام کہیں اور سے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو بھٹو کے دور میں بھی بھٹو کو اتنی سیٹیں سندھ سے نہیں ملی تھیں، بے نظیر کے دور میں بھی نہیں ملی تھیں، اب یکا عوام میں ان کی محبت کہاں سے جاگ گئی۔ الیکشن پہ عدم اعتماد پیر صاحب پگاڑا نے۔ سراج الحق صاحب نے کہا یہ جعلی الیکشن ہے، اس کے نتیجے جعلی حکومت بنے گی، جعلی جمہوریت آئے گی جو چل نہیں سکے گی، اور احتجاجاً انہوں نے بھی اپنی پارٹی کی صدارت سے بھی استعفیٰ دے دیا یہ کہہ کر کہ اس انتخابات کے نتیجے میں اپنی جماعت کو کامیابی نہیں دلوا سکا، اس لیے مجھے زیادہ دیر اب امیر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نئے انتخابات ہوں گے جماعت اسلامی کے جسے وہ منتخب، اچھی روایت۔ اب دوسری جماعتوں کے سربراہوں کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ اب بعض جماعتوں کے سربراہ جو ہیں وہ تا حیات چمٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کرتے ہیں کچھ، نہ کرنے دیتے ہیں کسی کو، نہ چھوڑتے ہیں۔ سراج الحق صاحب نے ایک اچھی مثال قائم کی۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے، ان کو ایک آفر کی گئی کہ یہ سیٹ آپ جیت گئے ہیں، آپ کا نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں اور کراچی میں دھرنا دیے ہوئے ہیں، ان کو اٹھانے کے لیے ایک سیٹ آفر کی گئی۔ انہوں نے کہا یہ سیٹ جس سے میں پیچھے تھا، مجھ سے آگے جو جیتا ہے یہاں سے وہ پی ٹی آئی کا امیدوار تھا، میں کسی صورت بھی یہ سیٹ نہیں لیتا۔ انہوں نے سیٹ یہ کہا کہ میں اس سیٹ سے مستعفی ہوتا ہوں، سیٹ ٹھکرا دی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی اخلاقی قدریں ابھی تک موجود ہیں۔ کسی بندے نے تو ثبوت دیا ضمیر کا کہ کوئی ضمیر نام کی چیز بھی ہوتی۔ کئی آر او بھی ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے بھی غلط فیصلوں پہ سائن کرنے سے انکار کر دیا، لیکن راجہ سکندر زمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دھڑا دھڑ نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں۔ بہت ساری اپیلیں ان کے پاس لگی ہوئی تھیں، لیکن ان سے کسی اپیل کی کامیابی کی امید نہ رکھیں کہ وہ کسی کی اپیل سنیں گے اور صحیح فیصلہ کریں گے۔ یہ فیصلے وہ سب جن کو انہوں نے جتوایا، رات سوتے ہوئے کو، خواجہ آصف جیسوں کو انہوں نے جتوایا، یہ فیصلے جہاں نواز شریف کی سیٹ ساری دنیا کاری ہاری ہوئی ہے، بلکہ نون لیگ کی ساری لاہور سے سیالکوٹ سے ہاری ہوئی سیٹوں کے نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں الیکشن کمیشن صاحب۔
عدالتیں یہ کیا کہ یہ ابھی الیکشن کمیشن کے پاس جائیں، اپنے سر سے بلا ٹال رہی ہیں، لیکن کسی کو تو بہرحال سٹینڈ لینا پڑے گا۔ اگر سب اسی طرح کرتے رہے تو ملک کدھر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ عدالتوں کو بہرحال سٹینڈ لینا ہوگا اور حق فیصلے کرنے ہوں گے۔ بہت ساری جتنی کو اپیلیں عدالتوں میں آ چکی ہیں، اگر ان پہ صحیح فیصلے ہوتے ہیں اور 50% بھی فیصلے ہوتے ہیں تو حکومت نون کی بن ہی نہیں سکتی، بے شک پیپل پارٹی بھی ساتھ دے لے۔ تو اصول تو یہ تھا، پیپل پارٹی نے کوشش کی، پیپل پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، پی ٹی آئی سے کوئی ہماری بات چیت ہو جائے، لیکن پی ٹی آئی والے اس بات پہ تلے بیٹھے ہیں کہ نون اور پیپلز پارٹی سے بات ہی نہیں ہوگی۔ عام آدمی ایک عام سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور پی پی کا اتحاد ہو جائے تو حکومت بھی پی ٹی آئی کی بنتی ہے، مقدمات بھی سارے ختم ہوتے ہیں، پنجاب اور مرکز میں بھی ان کی حکومت آتی ہے، خیبر پختونخوا میں تو ان کی ہے ہی ہے، لیکن ایک آدمی ڈٹا ہوا ہے۔ تمام مشکلات کے باوجود، قید و بند کی صعوبتوں کے باوجود، جیل میں ہونے کے باوجود اپنے اصولوں پہ ڈٹا ہوا ہے، اور وہ کسی طرح ان دونوں پارٹیوں میں سے کسی کے ساتھ بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا اور مقابلہ کروں گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ میاں صاحب نے حکومت کے پیچھے لگ کے، میاں صاحب کو اقتدار کی اتنی ہوس ہے کہ وہ دن رات حکومت حکومت حکومت، کرسی کرسی کرسی، اور جس طرح کبھی بے نظیر پڑھا کرتی تھی نا، تسبیح پکڑی ہوتی تھی تو کسی نے پوچھا یہ کیا پڑھتی ہیں، اور انہوں نے کہا میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں، تو کسی سیاسی مخالف نے کہا کہ یہ کرسی کرسی کا ورد کرتی ہیں۔ تو اس طرح آج کل بڑے میاں صاحب بھی کرسی کرسی کا ورد کر رہے ہیں، اپنی سیاسی ساکھ ساری داؤ پہ لگا دی۔ اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں تسلی کے ساتھ اور حکومت کرنے دیں تو 6 مہینے، سال، 2 سال بعد میاں صاحب کی پھر بلے بلے ہو جائے، لیکن میاں صاحب ذلت کی آخری حدوں کو چھونے کے لیے تیار بیٹھے۔ وہ سوچتے ہیں میں آیا ہوں تو اب کچھ نہ کچھ دن، 4 دن تو حکومت مل جائے نا۔ سیاسی لوگ ایسا نہیں کرتے۔ سیاسی اخلاقیات اور سیاسی قدریں جو ہیں وہ وقتی طور پہ مفادات کو قربان کر کے اپنی لانگ لائف بچاتے ہیں، اپنی سیاست بچاتے ہیں، اپنے نظریات، اپنی پارٹی بچاتے ہیں۔ یہاں صرف خاندان بچانے کی فکر پڑی کہ بڑے میاں صاحب وزیر اعظم بن جائیں، بیٹی وزیر اعلیٰ بن جائے، اور زرداری صاحب ادھر صدر بن جائیں، اور ان کا آدمی سپیکر بن جائے قومی اسمبلی کا، ایک سینٹ کا چیئرمین بن جائے۔ یہ بندربان 2 خاندانوں میں ہو رہی۔ ان 2 خاندانوں کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا تھا، 35 سال ہو گئے، خان نے چیلنج کیا ہے، اور خان نے ان کو کھڈے لائن لگا دیا ہے۔ اب عوام دیکھ رہی ہے کہ عوامی فیصلہ مانا نہیں جا رہا، عوام نے جس کے حق میں فیصلہ کیا ہے اسے حکومت دینے، پوری دنیا کا میڈیا چیخ رہا ہے، اور حکومتوں نے احتجاج کر دیا۔ بڑی بڑی حکومتیں جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو میاں کی حامی تھی وہ بھی احتجاج کر رہی کہ ایسا الیکشن تو کسی صورت نامنظور ہے، ایسا الیکشن تو مانا نہیں جائے گا۔ تو ملک کا سوچیں، ملک سے وفاداری کریں، اپنی ذات، اپنے خاندان تک نہ سوچیں، اپنی پارٹی بچانے کا سوچیں، ملک بچانے کا سوچیں، جس کا مینڈیٹ ہے بڑی برضا و رغبت خوشی کے ساتھ اقتدار اس کے حوالے کریں۔ اگر وہ ڈیلیور نہ کر سکے تو کل وہ جواب دہ ہوگا جس طرح آج آپ جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے سیاستدانوں کو حوث اقتدار سے بچا کے کچھ تھوڑا صبر نصیب فرمائے۔